اور کچھ دنوں پہلے جب شہباز شریف صاحب وہاں پر گئے تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے, آپ تو ظاہر ہے سفارتی زبان اور اس حوالے سے آپ کی ایکسپرٹیز ہے, ہم تو طفل مکتب بھی نہیں ہے, تو آپ بتائیے کہ جب وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں آج سے 15 دن پہلے وہاں کے روحانی پیشوا کے بارے میں, سید علی خامنہئی صاحب کے بارے میں, کہ یہ اہم ستون امت مسلمہ کا, اہم فیصلوں کے لیے امت مسلمہ ان کی طرف دیکھتی ہے, اور پھر وہ جواب میں جب ٹویٹ کرتے ہیں یا بیان جاری کرتے ہیں تو غزہ کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن کو انڈورس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا رویہ غزہ کے حوالے سے غیر متزلزل رہا ہے. ظاہر ہے غزہ کے معاملے میں, غزہ کے بعد کسی ملک کو اگر سب سے زیادہ اس معاملے میں جو ہے وہ جس نے لیڈ لی ہے تو وہ ایران ہے. ظاہر ہے اس کا پاکستان کے لیے اوپنلی اس حوالے سے پاکستان کے ہر اسٹیپ کو انڈورس کرنا تو یہ بتاتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کم از کم حالیہ تاریخ میں جو تعلقات ہیں وہ ایک نئی سطح پر پہنچے, اور اس میں شامل کر لیجئے کل اقوام متحدہ نے جس طرح پاکستانی مندوب نے بات کی اس کو بھی. جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایک ایران پاکستان کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے, جو ہماری ہم آہنگی بڑی ہے وقت کے ساتھ, اور ایران کی بھی آپ کو پتا ہے کہ آئسولیشن کم ہوئی ہے وقت کے ساتھ. ایران تو پاکستان سے پہلے برکس میں بھی شامل ہو اور چین اور روس کے ساتھ اس کے تعلقات ایک نئی سطحوں پر آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. تو وہ جو مقصد تھا امریکہ کا, اسرائیل کا, کہ ایران کو تنہا کر دیں گے, وہ بھی نہیں ثابت ہوا اور صحیح نہیں کر سکے. سعودی عربیہ کا بیان بھی بڑا زبردست ہے اس معاملے میں ایران کی حمایت کی. گویا پاکستان نے جو ایران کے ساتھ سالیڈیرٹی کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ پوری مسلم کر رہی ہے, جتنی مسلمان دنیا بھی کر رہی ہے. اور پاکستان کا اس وجہ سے بھی زیادہ اہم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ہی فلسطینیوں کے لیے, یعنی کوئی بھی وقت ایسا نہیں آیا آج تک جب پاکستان نے فلسطینیوں کی حمایت نہ کی. کبھی ایسا, کبھی بھولے سے بھی ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا, بلکہ جب بھی کبھی ایون اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی بھی کوئی بات چیت کی گئی تو یہی بات سوچ کر رک گئے کہ نہیں, جب تک فلسطینیوں کی ریاست نہیں بن جاتی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو پاکستان کی تعریف تو بنتی ہے اگر راہبر نے کی ہے, یا ایران کا کوئی بندہ کرے یا کوئی اور بھی کرے, کم از کم اس معاملے میں آپ یقیناً پاکستان کو داد دیں گے کہ پاکستان غیر متزلزل رہا ہے ہمیشہ اسرائیل کے خلاف اور ایران اس کی فلسطینیوں کی حمایت میں. تاہم یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل نے جو اس وقت کیا ہے اس کے دشمن دنیا میں کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں. دیکھیں غزہ میں جو چیز کی ہے انہوں نے, وہ تو جس ہولوکاسٹ کو یہ یاد کرتے ہیں جنگ عظیم دوم کے دوران کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی, اس سے کئی گنا زیادہ زیادتیاں کر گئے ہیں یہ لوگ. تو یہ کس منہ سے یہ دنیا کا سامنا کریں گے؟ ٹھیک ہے آج امریکہ ساتھ ہے, کچھ یورپی ممالک ساتھ ہیں, لیکن ساری دنیا باقی جو ہے نا وہ ایران سے, اسرائیل سے بہت ہی زیادہ متنفر ہے. ایران کی جو آئسولیشن کرنے کی وہ چیز تھی وہ تو ختم ہو گئی. ایران بلکہ زیادہ پاپولر, اگر ایران نے اپنا دفاع کر لیا جس طریقے سے نظر آ رہے ہیں کرائن, تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کا قد کاٹ بھی بڑھے گا. اور پہلے میں آپ کو ایک اور بدامی صاحب بات کہنا چاہتا ہوں, وہ ذرا امپورٹنٹ ہے کہنی. دیکھیں پہلے اسرائیل جو ہے وہ ایران کا ہوا دکھا کے عربوں کو ڈراتا تھا. صحیح ہے, زیادہ انہوں نے اسی صدام سے حملہ کروایا, 10 سال جنگ کروائی, جس کو بعد میں مار دیا, اور پھر عربوں کو کہا کہ بھائی تم ہم سے اسلحہ اس لیے لو کہ ایران کا. اب وہ ختم ہو گیا کیونکہ وہاں پہ بھی اب نئی سوچ آ رہی ہے عرب ممالک میں. اگر آپ کو یاد ہوتا وہ لوگ بھی اب چین اور روس کی طرف کھل رہے ہیں, بلکہ بیجنگ میں ان کی آپس میں جو ریپروشما ہوا تھا سعودی عرب اور ایران کا, تو اس لیے دنیا بدل رہی ہے, یہاں پہ بھی بدل رہی ہے. تو یہ ان کو بڑا مہنگا پڑے گا یہ جو اٹیک کیا نا اسرائیل نے. میری تو رائے یہ ہے کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھے دن نہیں آئیں گے اس کے بعد. لیٹس سی.